حکایت ہے کہ ایک شکاری نے کنڈی کے ساتھ تھوڑا سا گوشت لگا کر دریا میں پھینک دیا، خود دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ دریا کے اندر ایک چھوٹی مچھلی آئی، اس گوشت کو چبانے لگی تو فوراً سے ایک بڑی مچھلی آئی۔ اس نے کہا، خبردار، اسے منہ مت لگانا، تم جیسے اسے چبانے کی کوشش کرو گی اس کے اندر کانٹا موجود ہے، وہ تمہارے گلے میں پھنس جائے گا۔ جیسے ہی ڈوری ہلے گی تو باہر شکاری کو خبر ہو جائے گی، وہ تمہیں باہر کھینچ لے گا۔ اس کے بعد تمہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر مثالی لگا کر کھولتے ہوئے گرم تیل میں پھینکے گا۔ اس کے بعد تمہیں 10 انگلیوں والے ہاتھ اور 32 دانتوں والے انسان کھا جائیں گے۔ باہر جانے پر تمہارا یہ انجام ہوگا۔ اب چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ذرا میں خود مشاہدہ کر کے دیکھوں۔ جیسے اس نے ریسرچ کی، اسے نہ تو کوئی شکاری دکھا، نہ ہی کوئی گرم کھولتا ہوا تیل، اور نہ ہی 10 انگلیوں والے ہاتھ، اور نہ ہی 32 دانتوں والے انسان ملے۔ اس نے کہا، یہ بڑی مچھلی تو فرسودہ نظریات رکھتی ہے، ایسے جدید دور میں ایسی باتوں پہ کون یقین کرتا ہے؟ پھر وہی اس کے اپنے مشاہدے کی بنا پر اس نے اس گوشت کو چبانے کی کوشش کی تو کانٹا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ جیسے ہی ڈوری ہلی، شکاری کو خبر ہو گئی اور اس نے اس کو باہر کھینچا۔ باہر نکلنے پر وہی حالات تھے جو بڑی مچھلی نے اس کو بتائے تھے۔ اب چھوٹی مچھلی کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دیکھیں میرے عزیز، اس مثال سے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے موت کے بعد ہونے والے حالات و واقعات سے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں خبر دی، لیکن چند لوگوں نے بڑی مچھلی کی طرح ان باتوں پر یقین کیا اور نیکی کی راہ پر چلتے رہے۔ لیکن کچھ چھوٹی مچھلیوں نے کیا کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تحویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ انسان نے خود ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اب جب موت کا کانٹا اسے چبھے گا تو اس کے بعد حالات خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، دین تسلی کی راہ ہے، تحقیق کی راہ نہیں۔ واصل صاحب فرماتے ہیں کہ تم دنیا کو تسلیم کر لو اور دین کی تحقیق کرتے پھرو۔ کوشش یہ کرو کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب سلام پہنچے۔